اس وقت ہم لوگ انفرادی طور پر قومی سطح پر اور عالمی سطح پر جن مسائل سے دوچار ہیں ان کی روشنی میں چند ایک گزارشات انشاءاللہ العزیز عرض کی جائیں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان پر اس وقت ایک بڑی جنگ مسلط کرنے کا پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے۔ ملک پاکستان کو عالمی طاقتیں عراق، شام، یونان وغیرہ کی طرح دیکھنا چاہتی ہیں۔ اور اسی طرح ہمارا قبلہ اول اور وہاں پر بسنے والے ہمارے مسلمان بھائی وہ کن مشکلات سے دوچار ہیں، کیسے حالات سے گزر رہے ہیں، یہ بھی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور پریشان کن معاملہ ہے۔ ان حالات میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، اس پر ہم سب کو غور کرنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت کچھ کہا بھی جا رہا ہے، سنا بھی جا رہا ہے، لکھا بھی جا رہا ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے۔ جس وقت اسلام کا آغاز ہوا تھا، آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہا تھے، اور آپ نے دین اسلام کا اعلان کیا، اور اعلان سے پہلے چند ایک باتیں ارشاد فرمائیں، وہ باتیں ہمارے لیے بڑی اہم ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، اور اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو جلد ہی تم پر حملہ آور ہونے کو ہے، تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ اس کو کہتے ہیں کہ اپنا کردار بیان کرنا، اپنی شخصیت کو بیان کرنا۔ چنانچہ پورے مجمع نے بیک زبان ہو کر یہ کہا تھا کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، اور جو بھی آپ ارشاد فرمائیں گے ہم اس کو مان لیں گے۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کچھ کہا ہو اور بعد میں وہ غلط ثابت ہوا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو گویا کہ ہم مسلمانوں کا کردار، ہماری شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس پر انگلی رکھنے کی گنجائش نہ ہو، جہاں تک ممکن ہو سکے۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اور ہم اور آپ معصوم بھی نہیں ہیں۔ صحابہ کرام اور صلحاء معصوم تو نہیں ہوتے لیکن محفوظ ہوتے ہیں، ہم محفوظ بھی نہیں ہیں۔ کمیاں کوتاہیاں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، پیش آتی رہتی ہیں، لیکن مجموعی اعتبار سے جہاں تک ممکن ہو سکے ہم مسلمانوں کا کردار مثالی ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی کامیاب سلطنت کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، دین میں
اسلام میں، عالم دنیا میں کوئی اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے کردار پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں اعلان کیا، تنہا تھے، بعد میں پورا مکہ آپ کا دشمن ہوا، رفتہ رفتہ افراد بڑھتے گئے، تو ایک سلطنت کی بنیاد رکھنے کا پروگرام ترتیب دیا گیا۔ تو مدینہ منورہ میں ریاست مدینہ قائم کر دی گئی۔ مسلمان جب ہجرت کر کے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں چلے گئے، مشرکین کو چاہیے تھا کہ پیچھا چھوڑ دیتے، نظریاتی اختلاف تھا، علاقہ چھوڑ دیا، اپنی جائیدادیں بھی چھوڑ دی، گھر بار بھی چھوڑ دیا، کچھ بھی بیچ کر نہیں گئے تھے، ساتھ بھی لے کر نہیں گئے تھے، خالی ہاتھ گئے تھے۔ تو سارا کچھ تمہیں دے دلا کر وہ یہاں سے جا چکے ہیں، اب تمہیں مزید ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن مشرکین مکہ پیچھا کرنے سے باز نہیں آئے، طرح طرح کی سازشیں رچاتے رہے، طرح طرح کے پروگرام ترتیب دیتے رہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ ایسے سنبھلنے والے نہیں ہیں، تو پھر ان کے تجارتی قافلوں کو روکنا شروع کیا، تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ اگر تم ہمارے لیے مشکلات پیدا کرو گے تو ہم بھی تمہارے لیے مشکلات پیدا کر دیں گے۔ جیو اور جینے دو کی پالیسی اپناؤ تو ٹھیک رہو گے، اگر جینے نہیں دو گے تو پھر جی بھی نہیں سکو گے۔ چنانچہ ان کے تجارتی قافلے روکنا شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ پھر بدر کا معرکہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے زبردست فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی۔ اور جب دشمن طاقتور ہوتا ہے تو ایک آدھ دفعہ پٹنے سے اس کو تسلی نہیں ہوتی۔ تو احد کا معرکہ پیش آ گیا، پھر احد ثانی کا معرکہ پیش آ گیا، یہاں تک کہ غزوہ خندق بھی پیش آ گیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب انشاءاللہ ہم ہی ان کی طرف پیش قدمی کریں گے، ان کو کبھی ہماری طرف پیش قدمی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ آپ کا بڑا زبردست اعلان تھا، اور اس اعلان کے بعد جب تک امت مسلمہ رہی تب تک واقعی کفار کو سامنا کرنے کی کبھی جرت نہیں ہوئی، کبھی کھل کر میدان میں ان کے سامنے نہیں آ سکے، اگر کبھی جرت کی بھی تو مار کھائی، اس کے علاوہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ انہوں نے مشرکین نے پھر طریقہ کار بدلا، پروپیگنڈے کا طریقہ شروع کیا، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا، ان کو بدنام کرنے کی کوشش۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں بھی زبردست ان کا مقابلہ کیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اب مشرکین ہمارے اوپر حملہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے، ہم پروپیگنڈے کا، بدنام کرنے کا سلسلہ کریں گے۔ اس میدان میں میرا تعاون کرنے والے کون ہیں؟ چنانچہ کئی صحابہ کرام نے کہا کہ ہم انشاءاللہ اس میدان میں بھی جنگ لڑیں گے۔ چنانچہ اس میدان میں صحابہ کرام شعراء نے جنگ لڑی، اور زبردست جنگ لڑی، شعر و شاعری کا دور تھا۔ وہ مسلمانوں کے خلاف قصیدے لکھتے تھے، تو ادھر مسلمانوں کے شعراء ان کا جواب دیا کرتے تھے، تو یہ جنگ بھی بڑی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں نے جیتی۔ اور جب تک امت مسلمہ رہی تو اس میدان میں بھی کفار کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا گیا، زبردست طریقے سے مسلمان فتوحات حاصل کرتے رہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی حیات طیبہ میں صرف جہاد ہی کیا ہو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہر میدان میں کام کیا ہے اور صحابہ کرام کو ہر میدان کے لیے تیار کیا ہے، جہاد میں بھی، تعلیم و تعلم میں بھی، اور تجارت میں، معیشت کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے زیرک حکمران تھے، تو وہیں پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے تاجر بھی تھے، اور تجارت کے میدان میں زبردست کام کیا۔ غیروں کے ہاتھ میں تجارت کو جانے نہیں دیا گیا۔ مدینہ منورہ میں تجارتی بازار قائم کیے گئے جہاں پر تجارت ہوتی تھی، اسلامی اصولوں کا نفاذ کیا گیا، اور اسلام کے دائرہ کے اندر رہ کر، تعلیمات کے اندر رہ کر تجارت کی گئی، صنعت کی گئی۔ جب بدر کے قیدی پکڑے گئے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑا گیا تھا۔ کچھ ایسے بھی تھے جو مختلف فنون جانتے تھے، علوم جانتے تھے، تو ان کو اس بنیاد پہ چھوڑا گیا کہ یہ فن، یہ علم ہمارے نوجوانوں کو سکھا دو تو تمہیں ہم چھٹی دے دیں گے۔ تو ان کے علوم سے فائدہ اٹھایا، لیکن ماحول اپنا عطا کیا۔ یہاں پر بھی امت مسلمہ نے بڑی غلطی کی ہے، بہت زبردست خطا کی ہے، کہ ان کے علوم سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے افراد کو ان کے ماحول میں بھیج دیا، پھر جو ہم نے بھیجا تھا واپس وہ نہیں آیا، بلکہ جو وہ چاہتے تھے واپس وہ آیا، اور یکدم پوری سلطنت اسلامیہ کے تمام حکمران کیا، جرنیل کیا، فلان کیا، فلان کیا، سب ان کی زبان بولتے ہیں، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہ گئے۔ یہ تو اس قسم کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن صرف اتنا بیان کیا جاتا ہے کہ علوم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین جانا پڑے، خواہ کسی سے بھی حاصل کرنا پڑے، لیکن اگلی بات کو چھوڑ جاتے ہیں کہ ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے ماحول اپنا فراہم کیا جائے۔ ان کے ساتھ وہاں پر اپنے افراد نہیں بھیجے گئے تھے کہ جاؤ جا کر ان سے سیکھ کے آؤ، بلکہ ان کو بطور قیدی اپنے پاس رکھا گیا تھا کہ یہاں پر رہ کر ہمارے افراد کو سکھاؤ، اگر ہمارے ماحول سے متاثر ہو کر تمہیں بھی دین مل گیا تو سبحان اللہ، کیا کہنے، اگر نہیں ملا تو کم سے کم تمہارے اندر کے غلط نظریات ہمارے افراد میں منتقل نہیں ہوں گے۔ ان کے علوم حاصل کرنے کے لیے ماحول اپنا فراہم کیا۔ بڑی باریک بینی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میدانوں میں جنگ جیتی ہے، اور ہمارے لیے قیامت تک کے لیے نمونے چھوڑے۔ آج ہم یہ تو آواز اٹھا رہے ہیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، لیکن تجارتیں، صنعتیں، سارا کچھ جب ہمارے ہاتھوں سے سرک کر ان کے قبضے میں جا رہا تھا، اس وقت کسی کو ہوش ہی نہیں آیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ سب کچھ پر قابض ہو گئے۔ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے ہیں تو پوری معیشت پر یہود کا تسلط تھا، تو آپ نے ان کا تسلط توڑا، منڈیوں سے، بازاروں سے ان کا تسلط ختم کیا، اور اس کام کے لیے ان کو مدینے سے نکالنا پڑا تو نکال دیا، خیبر سے نکالنا پڑا تو نکال دیا، یہاں تک کہ جزیرۃ العرب سے بھی اگر بے دخل کرنا پڑا تو کر دیا آپ نے۔ لیکن جب امت مسلمہ کا شیرازہ بکھرا تو پھر ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس وقت وہ ہر چیز پر قابض ہو گئے۔ آج ہم نہ اپنی تجارت پر قابض ہیں، نہ اپنی معیشت پر ہمیں کسی طرح کا کوئی اختیار ہے، کچھ بھی نہیں۔
یہ تو میں عرض کر رہا ہوں وہ نمونہ کہ جب سلطنت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس باریک بینی کے ساتھ بنیاد رکھی۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے حالات بگڑ جائیں، دوبارہ اس کو سنوارنے کی ضرورت پیش آ جائے، تو وہ نمونے بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ 101 ہجری میں جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی حکومت سنبھال رہے تھے تو انہوں نے حالات اسی طرح کے تھے جیسے کہ آج کل ہیں۔ انہوں نے 3 کام کیے۔ سب سے پہلے اپنی تمام عیاشیاں چھوڑی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خوشبو ایسی استعمال کرتے تھے کہ جس گلی سے گزرتے تھے تو بعد میں گھنٹوں تک خوشبوئیں آتی رہتی تھیں، اور جب کبھی کہیں سفر کرتے تھے تو کئی اونٹ ان کا وہاں پر جتنے دن رہنا ہے اتنے وقت کے کپڑے اور اس قسم کا سامان لے کر چلا کرتے تھے۔ بڑی زبردست فراوانی کی زندگی گزاری۔ تو لیکن جیسے ہی حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی تو فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا طرز اختیار کیا اور فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرا وظیفہ، میری تنخواہ ایک مزدور کے برابر رکھی جائے، تاکہ اگر مجھے تنگی محسوس ہو تو مجھے پتا چلے کہ مزدور بھی اس وقت تنگی کا شکار ہے۔ چنانچہ زندگی بھر اسی سے گزارا کیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کیا۔ جتنی ایک مزدور کی عام سپاہی کی تنخواہ تھی اتنی ہی ان کی تھی، اسی میں گزارا کیا۔ تو سارا کچھ بیت المال میں جمع کروایا اور ایک سادہ زندگی اختیار کی۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ سابقہ جتنے لوگ تھے حکومت میں اثر رسوخ رکھنے والے، ان کے پاس جتنے اثاثہ جات سرکاری تھے سارے کے سارے ضبط کر لیے، واپس لے لیے ان سے۔ اور تیسرا کام یہ کیا کہ ٹیکس ختم کر دی، جو ظالمانہ ٹیکس تھے سارے ٹیکس ختم کر دی۔ یہ ٹیکس ختم کرنے والی بڑی دلچسپ بات ہے۔ جب یہ ٹیکس ختم کر رہے تھے تو وزیر خزانہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین اگر ٹیکس ختم کر دیے تو بیت المال کیسے چلے گا، خالی ہو جائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 1 سال تجرباتی طور پر کر کے دیکھو۔ چنانچہ ٹیکس ختم کر دیے گئے۔ 1 سال کے بعد جب رپورٹ آئی تو رپورٹ کے اعداد و شمار یہ تھے کہ پہلے سالانہ 2 کروڑ جمع ہوتے تھے تو اس دفعہ سالانہ 12 کروڑ جمع ہوئے تھے۔ ہم اپنا اسلامی طرز اپنائیں، اس میں برکات بھی ہیں، اس میں خیریں بھی ہیں، اور غیروں کی معیشت کو چھوڑ دیں، اس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، نقصان میں جا رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی ہو تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر ریاست میں بگاڑ آ جائے تو سنوارنے کے لیے ہمارے پاس نمونے موجود ہیں۔ تو اس لیے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اپنی تاریخ کو دیکھتے ہوئے اپنے معاملات کو ترتیب دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔